وہ خضر نہ تھا، لیکن اس ناول کو تحریر کیا ہے عفت سحر پاشا نے۔ کام انہوں نے جتنا آسان سمجھا تھا اتنی آسانی اور احتیاط سے نہیں ہوا۔ علی نے گاڑی سے زمان صاحب کو ہلکی سی رگڑ لگانی تھی، مگر چونکہ اس طرح کا کام وہ پہلی مرتبہ کر رہا تھا اس لیے اندازے کی غلطی سے زمان صاحب موٹر سائیکل سمیت تقریباً 2 گز دور جا گرے۔ علی تو وہاں سے رفو چکر ہوا ہی تھا، وہاں موجود چاویز بھی گھبرا گیا، مگر اپنے حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے وہ لوگوں کی بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھا اور 2 آدمیوں کی مدد سے زمان صاحب کو اپنی گاڑی میں ڈال کر اسپتال کی طرف گاڑی اڑانے لگا۔ اس کے لب بھینچے ہوئے تھے، اپنے پلان کی بیوقوفی کا اندازہ اسے اب ہو رہا تھا۔ زمان صاحب ہوش میں نہیں تھے جب تک ڈاکٹرز نے تسلی نہیں دے دی۔ وہ کوریڈور میں ٹہلتا رہا۔ پلان ایک دم الٹ گیا تھا۔ اس سے آگے یہ ہونا تھا کہ شاویز انہیں گھر چھوڑنے جاتا، یوں اس کی نیکی اور شرافت کی وجہ سے وہ ان کے گھر تک رسائی حاصل کر لیتا، مگر اب وہ پریشان سا ٹہل رہا تھا۔ زمان صاحب کی ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی، پیشانی پر گہرا زخم آیا تھا اور بازوؤں پر خراشیں آئی تھیں۔ تبھی اسے خیال آیا کہ زمان صاحب آفس کے بعد گھر جا رہے تھے اور اب تک ان کے گھر نہ پہنچنے پر وہاں پریشانی کی لہر دوڑ اٹھی ہوگی۔ فون نمبر کا علم تو اسے پہلے ہی سے تھا۔ اس نے کاؤنٹر پر سے ان کا نمبر ملایا۔ ہیلو، دوسری طرف سے فون کسی معمر عورت نے اٹھایا تھا۔ لمحہ بھر کو شاویز نے الفاظ ترتیب دیے۔ میں اسپتال سے بول رہا ہوں، دراصل زمان صاحب کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بالکل خیریت سے ہیں، ابھی بس گھر آنے والے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اطلاع دے دوں تاکہ آپ لوگ فکر مند نہ ہوں۔ اس نے رکے بغیر تمام تفصیل بتا دی تھی۔ کون سے اسپتال میں؟ دوسری طرف یقیناً اپنے حواس کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ جی گورنمنٹ اسپتال میں باہر ہی کھڑا ہوں گا۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے اتنا بھی نہیں سوچا کہ اگر جواباً اس سے پوچھ لیا گیا کہ وہ انہیں پہچانے گا کیسے تو وہ کیا کہے گا، مگر یہ عشق ہی تو ہے جو ساری احتیاطیں بھلا دیتا ہے۔ وہ بڑی بے چینی سے ٹہل رہا تھا جب اس نے اسپتال کے گیٹ سے صوبیہ کو بڑی سی سیاہ چادر میں لپٹے اندر آتے دیکھا۔ ساتھ میں یقیناً اس کی امی تھیں۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا، اسے راستے میں پا کر وہ دونوں ٹھٹکی۔ میں شاویز ہوں، میں نے ہی آپ لوگوں کو فون کیا تھا۔ اس نے فوراً تعارف کرایا۔ صوبیہ کی آنکھوں میں پہچان کی لہر سی لہرا گئی۔ ابھی 2-3 دن ہی تو ہوئے تھے ٹکراؤ ہوئے، مگر وہ اسے اگنور کیے مکمل طور پر اماں کی طرف متوجہ تھا۔ وہ انہیں زمان صاحب کی حالت سے آگاہ کر رہا تھا۔ پلاسٹر چڑھا دیا گیا ہے ان کی ٹانگ پر، سیریس کچھ بھی نہیں ہے، مگر بالکل ہوش میں ہے۔ وہ تھوڑی سی دیر تک فارغ ہو جائیں گے۔ آپ ہمیں ابو کے پاس لے چلیں نا، وہ بےتابی سے بولی۔ اس کی آواز میں نمکینی گھلی تھی۔ شاویز نے اپنے آپ کو بامشکل اسے دیکھنے سے باز رکھا تھا۔ آئیں آپ لوگ۔ وہ مڑ گیا تو انہوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ شاویز کا خیال تھا کہ زمان صاحب کو روم میں شفٹ کر دیا جائے، جبکہ صوبیہ کی ضد تھی کہ گھر میں ان کی بہتر دیکھ بھال ہو سکتی ہے۔ چونکہ سیریس چوٹ کوئی بھی نہیں تھی اس لیے ڈاکٹر نے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ شاویز نے بل پے کیا اور اپنی گاڑی میں ان سب کو گھر تک لایا، مگر اس مرتبہ اس نے پہلے کی طرح بیوقوفی نہیں کی، بلکہ گاہے بگاہے راستہ پوچھتا گیا۔ پھر اس نے سہارا دے کر زمان صاحب کو گاڑی تک اتارا اور اندر لے گیا۔ چاروں بہنیں پریشان سی برآمدے میں پسینے سے شرابور کھڑی تھیں۔ صوبیہ نے انہیں تسلی دی تھی۔ سب ٹھیک ہے، اندر چلو۔ زمان صاحب کو ان کے بستر پر لٹانے کے بعد وہ جانے کے لیے تیار ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹھو بیٹا۔ اماں کو تو وہ دنیا جہاں سے اچھا نظر آ رہا تھا۔ شاویز نے ابو کے پاس بیٹھی صوبیہ پر آج اٹھتی نگاہ ڈالی۔ جی میں پھر کبھی حاضر ہوں گا۔ اس نے بہت شائستگی سے انکار کرنا چاہا، مگر وہ اماں ہی کیا جو کسی کی مان لیں۔ ابھی بیٹھو، رات ہو رہی ہے، اب کھانا کھا کر جانا۔ انہوں نے ہلکی سی سختی سے کہا تو ابو مسکرا دیے، جبکہ صوبیہ چڑ گئی۔ اماں آپ بھی بس حد کرتی ہیں، انسان کو کوئی ضروری کام بھی تو ہو سکتا ہے۔ اچھا بس تم تو چپ ہی رہو، اتنی نیکی کی ہے بچے نے، ایسے کیا سوکھے منہ ہی بھیج دوں؟ اماں کی تو ویسے بھی صوبیہ سے کم ہی بنتی تھی۔
ان کے اس طرح ڈانٹنے پر صوبیہ نے تپتی نگاہ شاویز کے مسکراتے چہرے پر ڈالی تھی۔ چلو جاؤ، بھائی کے لیے ٹھنڈا لے کر آؤ اور کھانا لگاؤ۔ وہ تلملاتی ہوئی چپلیں پہنتی باہر نکل گئی، جبکہ بھائی پر شاویز کے مسکراتے ہونٹ سکڑ گئے تھے۔ زمان صاحب سے شاویز کی اچھی خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ اماں تو بالکل اسے اپنے بیٹوں کی طرح ٹریٹ کر رہی تھیں، ایک ایک چیز اس کے آگے رکھتی، وہ اس کے دل میں اتر گئیں۔ رات گئے جب وہ وہاں سے اٹھا تو اس گھر کے ایک فرد کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اماں اسے چھوڑنے گیٹ تک آئیں تو اچانک اسے یاد آیا، انکل کا موٹر سائیکل وہیں میں نے ایک دکان پر رکھوا دیا تھا، کل میں اسے گھر پر چھوڑ دوں گا۔ بہت بہت شکریہ بیٹا، اماں نے تشکر سے اس کے شانے پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا بھی کہتی ہیں اور ساتھ ہی غیریت بھی برتتی ہیں، وہ شاکی لہجے میں بولا تو وہ خفیف سی ہو گئیں۔ اچھا اب ضرور آنا، یہ نہ ہو کہ بھول جاؤ۔ اماں نے اسے پیار بھری تلقین کی تو وہ جھک کر ان سے سر پر ہاتھ پھروا کر گیٹ سے باہر نکل گیا۔ گھر پہنچا تو ایک سرشاری سی پورے وجود پر طاری تھی۔ علی لاؤنج میں بیٹھا میگزین کھنگال رہا تھا، اسے دیکھتے ہی اس نے میگزین بند کر کے ٹیبل پر پھینک دیا۔ خیر تو ہے نا؟ وہ صوفے پر ڈھیر ہو گیا اور مسکرا کر اسے دیکھے گیا اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ بالکل خیر ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی خیر ہے۔ تھینک گاڈ، میں تو پولیس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے اوپر دیکھا، پھر شاویز کو گھورا۔ ویسے اتنا بیہودہ اور بوکس آئیڈیا آئندہ سے کبھی نہ سوچنا۔ بیہودہ انسان انٹری کامیاب رہی ہے۔ اب بس ذرا ادھر کے حالات دیکھنے ہیں، انشاءاللہ پھر گھی کا غسل کریں گے۔ اس کا لہجہ اطمینان بھری شرارت سے پر تھا۔ علی بے ساختہ ہنس دیا۔ اگلے روز شاویز نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے موٹر سائیکل ان کے گھر بھجوا دی تھی، خود وہ آفس کے بعد شام کو ادھر گیا۔ اس کا تپاک سے استقبال کیا گیا تھا۔ اندر ہی اندر وہ پہلی بار شرمندہ سا ہو کر رہ گیا۔ وہ مجرم تھا اور موہی محسن بنا ہوا تھا۔ اب ان سب کے درمیان بیٹھ کر شاویز کو ذرا بھی غیریت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ البتہ صوبیہ بہت محتاط سی تھی، حالانکہ اس سے چھوٹی چاروں بہنیں بھائی بھائی کرتی اس کے آگے پیچھے پھرتی تھیں۔ ہفتہ بھر ہی میں اس نے سب کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ اس کے بعد وہ روزانہ جب جی چاہے آنے لگا۔ آپ اور کتنے دنوں تک یہاں آتے رہیں گے؟ گیٹ پر پہنچ کر صوبیہ نے اس قدر اطمینان سے پوچھا تھا کہ وہ چونک کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر محظوظ کن مسکراہٹ جگمگائی تھی۔ کیا مطلب واضح ہے آپ نے ابو کی مدد کی، آپ کا شکریہ، مگر یوں آپ کا آنا جانا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا تھا۔ اسے شاویز کی نظروں کے جمود سے بہت الجھن ہوتی تھی۔ وہ اسے دیکھنے سے گریز کرتا تھا، مگر اتفاق سے اگر صوبیہ کے چہرے پر اس کی نگاہ پڑ جاتی تو وہ ہٹانے کا نام نہیں لیتا تھا۔ میں آپ کی خاطر آتا ہوں یہاں۔ وہ ذرا رکا پھر مسکرایا۔ آپ یہ سمجھتی ہیں؟ اس کی ذو معنی بات نے صوبیہ کو تپا ڈالا۔ میرا دماغ اتنا فضول نہیں جو اتنی گھٹیا باتیں سوچتی پھروں۔ وہ آگ بگولا ہو اٹھی۔ شاویز نے اس کے تمتماتے چہرے کو نظر بھر کے دیکھا تھا۔ اور اگر واقعی ایسا ہی ہو تو؟ وہ رسان سے پوچھ رہا تھا۔ لمحہ بھر کو وہ منہ کھولے، اس کی دیدہ دلیری پر شدد اسے دیکھے گئی، پھر تیش میں بھری مٹھیاں بیچھے ادھر ادھر یوں دیکھنے لگی جیسے اس کے سر میں مارنے کے لیے کوئی چیز تلاش کر رہی ہو۔ آئندہ آپ اس گھر میں آئے تو میں آپ کا سر توڑ ڈالوں گی۔ وہ شربار انداز میں بولتی پیر پٹکتی واپس پلٹ گئی تھی۔ شاویز سر جھٹک کر مسکراتا گیٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ عجیب سے غصے اور تلملاہٹ نے صوبیہ کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ بس 2 دن میں ہی پارسائی کا لبادہ اتر گیا۔ ابھی جانتا نہیں کہ پالا کس سے پڑا ہے۔ سیدھا نہ کر کے رکھ دیا تو میرا نام بھی صوبیہ زمان نہیں۔ اور پھر وہ واقعی اسے سیدھا کر دیتی اگر وہ اگلے روز آ جاتا تو، لیکن وہ تو 2 ہفتوں کے لیے جیسے غائب ہی ہو کر رہ گیا تھا، اور 2 ہفتوں بعد بھی زمان ملک اسے ساتھ لائے تھے۔ آتے ہی انہوں نے شاویز کو گویا کٹہرے میں دھکیل دیا۔ زبردستی لایا ہوں صاحبزادے کو، کہہ رہے تھے ذرا سے احسان کے بعد یوں سر پر سوار ہو جانا اچھا نہیں لگتا۔ ابو خود تو مزے سے شکایت کر کے بیٹھ گئے، اب اماں کی باری تھی۔ انہوں نے شاویز کو اتنی تفصیلی ڈانٹ پلائی کہ کیا اس کو عمر بھر میں پڑی ہوگی۔ صوبیہ نے اماں کا استقاق اور بہنوں کا تپاک بہت بیزاری سے دیکھا اور پھر ٹی وی پر نظریں جما دیں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اپنی اس عزت افزائی پر
شاویز ادریس ہر شے تہس نہس کر ڈالتا، لیکن اماں کی اس ڈانٹ میں بالکل ایک ماں جیسا استحقاق، پیار اور مان تھا۔ وہ تو لبریز ہو گیا تھا ان کی محبتوں سے۔ ماں تو اس کی بھی تھی، مگر اماں جیسی ہی نہیں، اماں جیسی نہیں، بالکل وہ تو محض ممی تھیں۔ وہ فوراً ان کی گود میں سر رکھ کے بیٹھ گیا، مگر زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ اماں فوراً پسیج گئیں، فوراً ہی توپا کا رخ بدلا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام پڑ گیا ہو۔ لے کے بچے کو سہما دیا۔ انہوں نے خفگی سے زمان ملک کو دیکھا۔ اماں کی بات پر سب ہنس دیے۔ صوبیہ کلس کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اماں کو شاویز کی صورت میں بیٹا مل گیا ہے، اور یہی ایک کمی تھی جو انہیں پہلے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ اب جب کہ شاویز ملا تھا تو اس کے شائستہ انداز و اطوار اور سادہ طبیعت کے باعث وہ اس پر استحقاق جمانے لگی تھیں، اور پھر وہ بھی کم نہیں تھا، بالکل اماں کا بیٹا بن گیا تھا۔ اس کے انداز صوبیہ کو شکوک میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہم سے تو اماں نے کبھی اتنے لاڈ نہیں کیے۔ اس نے سخت جیلسی محسوس کرتے ہوئے اکنامکس کی بک کھولی تو گزرتے دنوں نے شاویز پر واضح کر دیا کہ وہ کیسی کھری طبیعت کی مالک لڑکی ہے۔ پہلے دن سے وہ شاویز سے بے تکلفی سے بات نہیں کرتی تھی، اور اس کا یہی وتیرہ اب بھی تھا، اور یہ بات گھر میں بھی سب کو معلوم تھی، بلکہ اماں کے ساتھ تو کئی بار اس کی لڑائی بھی ہو چکی تھی۔ مجھے تو کبھی اتنے پیار سے کھانے بنا کر نہیں کھلائے، سارا پیار اسی پر لٹا رہی ہیں، جیسے آپ کی اصل اولاد وہی ہو۔ کمبخت ناشکری، سب کچھ تو ہے تمہارے پاس، وہ بیچارہ ماں کی توجہ سے محروم، باپ کی شفقت کا طالب۔ اماں اسے لتاڑتی، جبکہ شاویز کے لیے ان کے لہجے میں پیار ہی پیار امڈ آتا۔ تو اپنے اماں ابا سے بٹورے پیار اور شفقت، ہمارے ہاں تو ویسے بھی قلت ہے۔ وہ تنک کر بولی، میں کہتی ہوں بکواس نہ کر صوبی، کیا تکلیف دی ہے اس بچے نے تجھے؟ اتنا شریف، حیادار اور سلجھا ہوا بچہ ہے۔ اماں کو غصہ آ گیا۔ صوبیہ کی بد زبانی پر، اماں کی بات پر وہ استدعائیہ انداز میں ہنسی تھی، اور جتنا حیادار اور شریف اماں اسے سمجھ رہی تھی، صوبیہ کو وہ سب فراڈ نظر آتا تھا۔ اکثر وہ اسے بے خبر سمجھ کر دیکھے جاتا، اور صوبیہ محض اسے شرمندہ کرنے کے لیے اسے دیکھنے لگتی تو وہ گھبرا کر سٹپٹا کر نظریں نہیں پھیرتا، بلکہ نظر ملنے پر بڑے دوستانہ انداز میں مسکرا دیتا۔ اس کی یہی دیدہ دلیری صوبیہ کو زہر لگتی تھی۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں اتنے حیادار اور سلجھے ہوئے بچے کی، پتہ بھی ہے کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہے۔ آج کل آپ کے خلوص اور محبت کا کیا الزام عائد ہو جائے۔ صوبیہ نے نرم لہجے میں انہیں سمجھانا چاہا تو وہ اور بھڑک اٹھیں۔ تم اپنی عقل مندانہ گفتگو اپنے تک ہی رکھو تو بہتر ہے۔ مجھے کیا تم نے لالچی سمجھ رکھا ہے؟ اور لوگوں کی باتوں کا تمہیں کب سے خیال آنے لگا؟ ساری عمر گزر گئی تمہیں سمجھانے میں، لوگوں کا خوف دلانے میں، مگر تم سمجھی نہیں، اور اب جب اس بیچارے نے یہاں اپنے سکون کے لیے یہاں آنا شروع کیا تو تمہیں لوگوں کا خیال آنے لگا۔ میں جانتی ہوں اس کا وجود کھٹکتا ہے تمہیں، کوئی تمہارا حصہ نہیں چھین رہا، وہ باقی بھی تو ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا، بس تمہیں ہی جلن ہو رہی ہے۔ اماں تو یوں اسٹارٹ ہوئی کہ رکنا ہی بھول گئیں، اور یہ تو روز کا معمول تھا۔ وہ بچپن سے عادی تھی، اب بھی برداشت کر لیتی۔ اگر عین ٹائم پر شاویز نہ آ جاتا تو وہ اس کی درگت پر شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ میری جلتی ہے جوتی، وہ دانت پیستی مڑ کر صوفے میں دھس گئی۔ اماں کو اس کا انداز بے حد برا لگا، مگر شاویز کی موجودگی کا علم ہوتے ہی جیسے ان کا سارا غصہ اڑن چھو ہو گیا۔ السلام علیکم اماں۔ وہ انجان پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے آگے جھکا۔ صوبیہ نے سلگ کر اسے دیکھا۔ کتنے آرام سے وہ اماں پر حق جتانے لگا تھا، جبکہ جواب میں اماں نہال ہو رہی تھیں۔ میرے خیال میں صوبیہ کو میرا یہاں آنا پسند نہیں ہے۔
وہ اماں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کا خیال تھا کہ جواب میں وہ اس کی مروتاً ہی صحیح تردید ضرور کرے گی، مگر وہ اس کے خیال اور اماں کی تنبیہ نظروں کی پرواہ کیے بغیر بے پرواہی سے میگزین کے صفحے الٹتی رہی۔ اماں اس کی بدتمیزی پر شرمندہ سی ہو گئیں۔ ارے نہیں بیٹا، بس اس کے تو مزاج اس کے ابا نے خراب کر رکھے ہیں، مجال ہے کہ جو کبھی کسی سے سیدھے منہ بات کر جائے۔ شاویز گہری سانس لے کر رہ گیا، جبکہ وہ تلملا اٹھی۔ بات مزاج کی خرابی کی نہیں، مجھے جو بندہ اچھا لگے بس اسی کے ساتھ میں بات کرتی ہوں، اور وہ بھی سیدھے منہ۔ وہ فوراً اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ اماں نے مزید کیا کہا اس نے سنا نہیں۔ غصہ شدید تھا، وہ برتنوں کو ادھر ادھر پٹکنے لگی۔ اس سے چھوٹی تانیہ نے تنبیہ انداز میں اسے دیکھا۔ آپی کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بس میں پاگل ہو گئی ہوں، وہ چڑ کر بولی تو تانیہ بے اختیار بولی، شاویز بھائی آئے ہوں گے۔ وہ ٹھٹک گئی تو گویا میرا رویہ اب اشتہار بننے لگا ہے۔ جی ہاں، آ گئے ہیں تمہارے بھائی، وہ یوں بولی جیسے بھائی کو دانتوں تلے پیس رہی ہو۔ تانیہ ہنستی ہوئی دوبارہ برتن دھونے لگی۔ ایک تو مجھے آپ کی ایک بات سمجھ نہیں آتی، اتنے نائس سے ہیں وہ، پھر بھی آپ کو اچھے نہیں لگتے، حالانکہ وہ آپ کی اکثر تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ فریج کھول کر کھانے پینے کی چیز تلاش کرتی وہ گویا کرنٹ کھا کر پلٹی۔ کیا کہا؟ کیا کرتے ہیں؟ اس کے خونخوار لہجے پر تانیہ گڑبڑائی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ خاصا غلط بول گئی ہے۔ آئی مین جیسے آپ ان کے خلاف محاذ کھولے رکھتی ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے، وہ تو بڑے احترام سے بات کرتے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ بھائی کی کمی پوری کر رہے ہیں وہ۔ تانیہ نے فوراً ہوشیاری سے بات پلٹی تھی۔ وہ کرک بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دوبارہ فریج کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس بار انگوروں کی پلیٹ اسے نظر آ گئی۔ پتہ نہیں تم لوگوں کو اس کمی کی اتنی کمی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اچھے بھلے رہ رہے ہیں ہم، کسی بھی بھائی بند کے بغیر۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولتی انگور کے دانے پھانکنے لگی۔ کوئی اچھے بھلے نہیں رہ رہے، یاد ہے نا جب ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو کتنی بری حالت ہو رہی تھی سب کی۔ شاویز بھائی نے اتنی دوڑ دھوپ کی جتنی کہ کوئی بھائی یا بیٹا کر سکتا تھا، آپ پھر بھی ان کی اہمیت سے انکاری ہیں۔ تانیہ نے صاف گوئی سے اسے جتایا تھا، کوئی بھی ہوتا اس کی جگہ تو یہی کرتا، وہ ماننے والی شے نہیں تھی۔ اسی ہٹ درمی سے بولی تبھی اماں کچن میں آ گئیں۔ اسے دیکھ کر وہ چڑ گئیں، خود کھانے کی پڑ گئی، اور اتنا نہیں ہوا کہ شاویز کے لیے ایک کپ چائے ہی بنا دو۔ مجھ سے کسی کے نخرے نہیں دیکھے جاتے، وہ ڈھٹائی سے کہتے ہوئے باہر نکلنے لگی تو اماں اسے گھورتی ہوئی چولہے پر پانی رکھنے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے ارادے سے نکلی، مگر پھر کچھ سوچ کر لاؤنج میں بیٹھ گئی، میگزین کھول کر گود میں رکھے، وقفے وقفے سے انگور کا دانہ منہ میں رکھتی وہ شاویز کی دلچسپی کا بھرپور سامان کر رہی تھی۔ آج تک اس نے لڑکیوں کو خود پر مرتے اور آگے پیچھے تتلیوں کی مانند اڑتے دیکھا تھا، مگر یہ نئی دریافت تھی جس کا نام در نایاب تو ہرگز نہیں تھا، مگر وہ تھی در نایاب۔ آپ کو کوئی اور کام نہیں سوائے تاڑنے کے؟ وہ اس قدر اچانک سر اٹھا کر بولی تھی کہ شاویز جیسا بولڈ لڑکا ذرا دیر کو گڑبڑا گیا، مگر پھر خود کو سنبھال کر سکون بھرے لہجے میں بولا، آپ کا دھیان میری ہی طرف تھا؟ بات دھیان کی نہیں حسیات کی ہے، وجہ پوچھ سکتی ہوں آپ کی اس حرکت کی؟ وہ مسلسل تیوریاں چڑھائے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ شاویز کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ پوچھ رہی ہیں، میں بتا بھی دوں، کیا گارنٹی ہے کہ آپ طیش میں نہیں آئیں گی؟ وہ بڑی فرصت سے چمکتی آنکھیں اس پر جمائے ہوئے تھا، اس کا لہجہ اور انداز صوبیہ کو کھٹکے۔ وہ دبو سی لڑکی تو تھی نہیں کہ شرما کر یا جھجک کر چپ رہتی۔ آپ شاید کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے، اس نے بڑے سکون سے بات آگے بڑھائی تھی۔ شاویز کی آنکھوں میں رشک اتر آیا، وہ بے ساختہ مسکرایا۔
یعنی آپ کچھ اور کہنے کی اجازت دے رہی ہیں؟ اس کی برجستگی اور حاضر جوابی کا صوبیہ کو اندازہ ہو رہا تھا۔ دے تو رہی ہوں، مگر میری کاروائی جملے کی سنگینی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس کے ٹھنڈے لہجے پر شاویز کے لبوں سے بے اختیار ہلکا سا قہقہ آزاد ہوا۔ ویل ڈن، لڑکیوں کو اتنا ہی مضبوط اور صاف گو ہونا چاہیے۔ وہ تعریفی انداز میں کہہ رہا تھا۔ صوبیہ بے نیازی سے دوبارہ اپنے مشغلے میں مگن ہو گئی، جبکہ وہ جانے کیا کچھ سوچتا اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ تبھی چونکا جب اماں چائے لے آئیں۔ اس کے فائنل ایئر کے ایگزام میں بس ایک ماہ رہ گیا تھا جب اس کے لیے بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ بات تو کافی پہلے سے چل رہی تھی، بس صوبیہ کی پڑھائی کا مسئلہ تھا۔ شاویز کو پتا چلا تو وہ پاگل ہو اٹھا۔ صوبیہ، تم اس پروپوزل کو انکار کر دو۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ انداز تہمکانہ تھا۔ صوبیہ گڑبڑا گئی۔ آپ حواس میں تو ہیں؟ اس کے انداز میں ناگواری تھی۔ ابو آفس میں، بہنیں اسکول اور اماں مارکیٹ گئی ہوئی تھیں، اس لیے اسے موقع مل گیا تھا صوبیہ سے کھل کر بات کرنے کا۔ میں بالکل اپنے حواس میں ہوں، اماں اس رشتے کے حق میں ہیں، لیکن تم انکار کر دو۔ وہ سکون سے کہہ رہا تھا۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ میرا معاملہ ہے، میں جو چاہوں کروں۔ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ وہ غصے سے بولی۔ یہ فضول بات نہیں ہے صوبیہ، وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے اسے نظروں کی گرفت میں لے کر آہستگی سے کہنے لگا۔ تم ایسا ہی کرو گی کیونکہ تمہیں صرف میری بننا ہے، میرے گھر میں آنا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ چلے جائیں آپ یہاں سے۔ میں فقط اماں کی وجہ سے آپ کا لحاظ کر رہی ہوں۔ وہ غصے کی شدت سے چلا اٹھی۔ اس میں غصے یا ناراضگی کی کوئی بات نہیں۔ تم مجھے پسند ہو، یہ میں نے تمہیں بتا دیا۔ اماں سے بھی میں بات کر لوں گا۔ میں فقط اتنے دنوں سے تمہیں پرکھ رہا تھا۔ تم تو وہ ہو جو پہلی ہی نظر میں مجھے چھین کر لے گئیں۔ تمہارے پیچھے نکل جائیں یہاں سے۔ وہ جیسے خود پر ضبط کھو بیٹھی۔ شاویز نے لمحہ بھر کو آنکھیں موند کر گہرے سانس لے کر جیسے اندر دہکتے غضب کے الاؤ کو سرد کیا، پھر بڑے رسان سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ بات لکھ کے رکھ لو ڈیئر، بیاہ کے تو میں تمہیں ہی لے جاؤں گا۔ مسٹر شاویز، آپ مسلسل بیہودہ گوئی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ کی خاندانی شرافت مجھے اچھی طرح واضح ہو گئی ہے، اور آپ کے خاندان کا بھی اچھی طرح سے۔ شٹ اپ! جیسے کوئی درندہ غرایا تھا۔ وہ تھم گئی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ وہ مشتعل تھا، اس کی طرف بڑھا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی تھی۔ اس کے تیور اسے خائف کر گئے۔ میں نے تم سے محبت کی ہے صوبیہ زمان، پہلی نظر کی محبت، اور کیسے کیسے تمہارے پیچھے بھٹکا ہوں۔ تم سن لو تو میری محبت، میری ریاضت پر ایمان لے آؤ، مگر تم میری اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری فیملی کے بارے میں فضول ریمارکس پیش کر رہی ہو۔ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ گویا پھنکار رہا تھا۔ ایسی سچویشن سے صوبیہ کا پہلی بار پالا پڑ رہا تھا، مگر چند لمحوں کی بدحواسی کے بعد وہ پھر سے اپنے مخصوص انداز میں موجود تھی۔ اپنی یہ عشقیہ داستان سنبھال کر رکھو، کہیں اور کام آئیں گی، اور تم بھی میری بات لکھ رکھ لو۔ صوبیہ زمان کو اگر کوئی قتل بھی کر ڈالے تو وہ تم سے شادی کرنے سے انکار ہی کرے گی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ وہ سرد لہجے میں کہتی تیزی سے مڑی، بھاگتی ہوئی کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ چہرہ موڑ کر چند ثانیوں تک گویا بے یقینی کے عالم میں بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس کا ذہن بالکل بلینک ہو رہا تھا۔